أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایتی واجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان پہ زندہ رکھیں اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھیں۔ یہ دعا اپنی معمولات میں شامل فرمائیں۔ یہ میرا آقا علیہ السلام کی خصوصی تعلیم ہے امت کے لیے، امت کی محبت میں، امت کے پیار میں، امت کے فکر میں، اور امت کی خاتمہ بالخیر کے لیے یہ خصوصی تعلیم ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا فوردا علیکم دعاءان دعاء الایمان و دعاء السلطان۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل کرنے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً دوستو اس میں شک بھی نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کا خوبصورت جملہ ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کتنے خوبصورت الفاظ فرمائے جو کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے چلا گیا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتے دیکھ لیں کہ وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے گیا ہے، یعنی خاتمہ بالخیر ہو گیا ہے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ گیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرمایا لوگوں کو بتاؤ، کیا
لوگوں کو بتاؤ، ندا دو کہ آؤ، اگر کسی نے دنیا ہی میں جنتی کا چہرہ تکنا ہو وہ تک لے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کو اپنی زندگی کے معمولات میں خصوصی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی تحفہ شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سالک کے طرز زندگی کے حوالے سے گفتگو کا میں نے آغاز کیا ہوا ہے، اور وہ 9 شرائط میں نے اپنے علم کی بساط کے مطابق، جو میرا اپنا علم ہے، مطالعہ ہے، اتنا بڑا اہل علم میں بھی نہیں ہوں، بس یہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی گھر والوں کا صدقہ ہے کہ چلو 2-4 جملے ہماری زبان سے پیغام کے طور پر نکل جاتے ہیں۔ باقی ہر اہل علم اب علم کی بساط کے مطابق الحمدللہ بیان کرتا ہے، لوگوں کو پیغام دیتا ہے، اس میں سے نکات نکالتا ہے۔ میں نے سالک کے طرز زندگی کے حوالے سے 9 شرائطیں نکالی ہیں، جو پہلی شرط اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں الحمدللہ۔ صرف یاد کرا رہا ہوں کہ سالک کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ وضو ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر وہ وضو میں رہتا ہے تو وہ سالک ہے، اگر وہ وضو میں نہیں رہتا تو وہ جتنے دعوے کر لے وہ سالک نہیں ہوگا، اور اگر پھر وہ وضو میں رہتا ہے، سالک بنتا ہے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچے گا، کیونکہ والذین جاہدوا فینا، آگے الفاظ کتنے پیارے ہیں، اور گارنٹی ہے لنہدینہم سبلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے اور ضمانت ہے، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے کہ جو اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے دن رات کاوش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، لگا ہوتا ہے۔ الحمدللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب وہ وضو کی حالت میں اپنی منزل کا متلاشی رہتا ہے، اپنی منزل کا وہ مشتاق رہتا ہے، طلبگار رہتا ہے، تو یقیناً انشاءاللہ وضو کی برکت اتنی ہے کہ ایک دن ضرور وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا۔ تو اب دوسری شرط جس پر میں نے پچھلے اتوار سے میں نے آغاز کیا تھا وہ ہے کہ کسی کو اپنی نگاہ میں کم تر نہیں سمجھنا، نگاہ سے گرانا نہیں ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے، اپنے منہ سے کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسے الفاظ نہ نکالے جس سے بھائی کی دل شکنی ہو جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے، اس کا دل زخمی ہو جائے۔ ایسا شخص کبھی سالک نہیں بن سکتا، ایسا یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ حتمی فیصلہ ہے۔ آپ اس محفل میں ماشاءاللہ دائیں بائیں بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ بھی ماشاءاللہ اہل مطالعہ ہیں، کوئی یہ تو نہیں کہ آپ ان پڑھ ہیں، الحمدللہ آپ میں سے بڑے بڑے سینئر بیٹھے ہیں، الحمدللہ مجھ سے علم میں بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں۔ یہ بات بالکل کلیئر اور صاف ہے کہ اگر اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے رہتے ہیں کہ جس سے بندہ، دوسرا جو بندہ وہ سمجھا یار میری بیزتی ہو گئی ہے، انسلٹ کس کرنے کے لیے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آنے کی بجائے اس کا دل، اس کا جو چہرہ اتر گیا ہے، ایسا شخص کبھی سالک نہیں بن سکتا۔ سالک کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ رہے، یاد رہے گا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ رہے۔ جب وہ کسی سے ملے محبت میں ملے، کسی کے ساتھ ملے پیار سے ملے، عاجزی میں ملے، انکساری میں ملے، اور اس کے دل میں بغض، یہ انشاءاللہ باتیں آگے آئیں گی، وہ ایک اور شرط ہے لیکن میں ساتھ ویسے شامل کر رہا ہوں کہ اس کے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، اناد نہ ہو، دشمنی نہ ہو، عداوت نہ ہو، اس کے دل میں کوئی گندگی نہ ہو، اس کا ظاہر باطن اس کا کلیئر اور صاف اور شفاف ہو۔ الحمدللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ اپنی منزل کو ضرور پہنچ جائے گا اور اسے منزل مل جائے گی۔ عربی کا مقولہ ہے من جدہ وجدہ، جتنی اس کی محنت ہوگی اتنی اس کا پھل ملے گا۔ وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں جتنا گڑ پاؤ اتنا ہی میٹھا ہے۔ اس لیے محترم اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے محترم سالک کے لیے دوسری شرط جس پر میں نے گفتگو کا آغاز کیا وہ آپ نے سن لیا ہے، لیکن حالات بڑے سنگین ہو گئے ہیں، دنیا کے لحاظ سے دیکھ لیں یا دین کے لحاظ سے دیکھ لیں، بچ نہیں رہے لوگ۔ دنیا کے لحاظ سے تھوڑا سا اونچا جاتا ہے بس اس کی نیچے نظر ہی نہیں جاتی ہے، وہ کہتا ہے یہ میری نگاہ میں کیا ہیں، یہ میرے سامنے کیا ہیں جی۔ اور دین کے لحاظ سے بھی بڑی تباہی ہو رہی ہے، دین کے لحاظ سے جناب کوئی تھوڑا اونچا چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے سامنے کیا ہے جی۔ نہیں محترم، کبھی بھی تو اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ منزل کیا ہے؟ قرب الہی۔ منزل کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب۔ منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ قرب کیا منزل ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا پیار۔ بس اس کو مختصر کر لیں، غرض
منزل کو کہتے ہیں کہ رب کو وہ حاصل کر لے، رب اس کو مل جائے، رب اس کو مل جائے۔ لیکن یقیناً یہ بات الحمدللہ درست ہے کہ وضو کی حالت میں، وضو کے مناسبت سے جو میں نے جملہ پڑھا ہوا ہے، الحمدللہ تمام کتابوں میں یہ موجود ہے، اور الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آدمی وضو کر لیتا ہے رب اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو جب وضو کی حالت میں رب اس کے ساتھ ہو گیا تو منزل تو مل گئی اسے، تو پھر سالک کمال نہیں کہ وہ وضو میں رہے۔ اور اگر پھر وہ جناب کہتا میں اس منزل کا متلاشی بھی ہوں تو رات کو بغیر وضو سو جائے تو کمال نہیں، اور ہر وقت وہ بغیر وضو ہے تو یہ کمال نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی اللہ سن لیں، اہل علم تشریف فرما ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ دل کے مرض سے زیادہ دنیا سے جائیں گے۔ یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے جس کا مفہوم دے رہا ہوں۔ اور دیکھ لیں آج کل بندہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے جناب، باتیں ہو رہی ہوئی، ایک قدم بس دل کا اٹیک ہو گیا۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار خوبصورت تقریب سعید میں شریک ہونے والے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں تو یہی عرض کروں گا کہ پتہ کو نہیں کس وقت جھٹکا لگ سکتا ہے، پھر اس کے لیے کمال تیاری کیا ہے یہ بھی سن لیں۔ اس کے لیے کمال تیاری کیا ہے، اس تیاری کہتے ہیں وضو، کیونکہ وضو کی حالت میں موت کا آنا شہادت کی موت ہے۔ شیطان کبھی بھی حملہ نہیں کرے گا تیرے ایمان پر، حملہ ہو سکے گا ہی نہیں، کیونکہ اگر موت کے وقت بھی تیرا وضو ہوا تو وضو کی حالت میں رب بندے کے ساتھ ہوتا ہے، تو جب رب بھی تیرے ساتھ ہوگا تو شیطان کی کیا ضرورت ہے کہ وہ تیرے ایمان پہ حملہ کر جائے؟ نہیں، انشاءاللہ وضو میں اگر رہے گا اے سالک تو پھر تو انشاءاللہ عزیز دنیا میں بھی رہے گا تو ایمان پر، موت بھی آئے گی تو ایمان پر۔ آئیے محترم، جو میں بات کر رہا تھا کہ سالک کے لیے دوسری شرط کیا ہے کہ اس کے منہ سے کوئی جملہ نہ نکلے۔ دیکھیں قرآن مجید کے کتنے پیارے الفاظ ہیں، یہ آیت نمبر 11 ہے، سورۃ الحجرات ہے، میں پیچھے اتوار پہ حوالہ دے دیا تھا لیکن دوبارہ دہرا رہا ہوں، سورۃ الحجرات ہے، کتنی پیاری سورت ہے، رب کا کلام ہے۔ اگر یہ بیماری نہیں ہے تو رب کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس بیماری سے آگاہ کرنے کی رب کو ضرورت کیا ہے؟ بیماری ہے تو رب نے بیان کیا ہے نا، آگاہ کیا ہے نا۔ کیا ہے دوستو، میرے جملے پہ غور کریں۔ ایک جملہ میرے منہ سے بھی نکلا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعلیم دی ہے اس کے حوالے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری چل رہی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی چلتی رہی، چل رہی ہے اور چلتی رہے گی، لیکن ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں بڑی محبت میں آئے ہیں، بڑے پیار سے آئے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کرنے کی صورت میں آئے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ عزیز ہم تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور یہ خطاب بھی پھر مسلمانوں سے ہے، ایمان والوں سے ہے، غیر مسلم سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو ایمان والو لا یسخر، اللہ اکبر، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو نگاہ میں گرانا نہیں ہے، کسی کو اپنی نگاہ میں گرانا نہیں ہے، کم تر نہیں سمجھنا، اور تو اپنے کو سمجھے میں بڑا کچھ ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ رب نے آگے بڑا جملہ پیارا فرمایا اور کمال فرمایا عسا ممکن ہے، کیا پتا این یکونو خیر کا لفظ ہے، خیرم منہم، رب خود فرما رہا ہے کہ جس کو تو اپنی نگاہ میں کم تر سمجھ رہا ہے اور تو اسے سمجھ کچھ نہیں رہا کہ یہ میرے سامنے کیا ہے، رب کہہ رہا ہے عسا، کیا پتا کہ وہ تجھ سے میری بارگاہ میں بہتر ہو، ہائے ہائے، تجھ سے بہتر ہو، میری بارگاہ میں اعلیٰ ہو۔ ہم کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، ہاں بے نمازی کے بارے میں بتانا، بے روز کے بارے میں بتانا، زنا کے بارے میں بتانا، یعنی گناہوں کے بارے میں بتانا، سزاؤں کے بارے میں بتانا، ہاں الحمدللہ یہ حکم ہے،
لیکن ہم کسی کے لیے گارنٹی کے طور نہیں کریں یہ سن جانا ہی دوزخ میں جی، کیوں؟ اس کی بخشش نہیں ہونی، کیوں؟ تیرے پاس اختیار ہے نہیں؟ کیا رب کی طرف تمہیں الہام ہو گیا ہے؟ اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی الہام ہو گیا ہے کہ تو اس پر فتویٰ لگا دے کہ اس نے جانی دوزخ میں ہے؟ نا یہ اجازت نہیں ہے، یہ اجازت نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام تک یہ موت پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، جنگ ہو رہی ہے، ایک کافر کلمہ پڑھ رہا، صحابی نے اس کو قتل کر دیا کلمہ پڑھتے ہوئے۔ اللہ اکبر، اب وہ مر گیا، چلا گیا دنیا سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت ہو گئی، عرض کر دیا کہ آپ کے فلاں غلام نے، آپ کے فلاں اللہ اکبر خادم نے یہ معاملہ کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلا لیا۔ میں فتوے کی بات کر رہا ہوں نا، فتوے بڑے جلدی لگ جاتے ہیں نا مان۔ یہ میرے ماشاءاللہ دائیں بھائی علماء بیٹھے ہیں، میں نے 15 بھی پڑھا ہے اور 25 بھی پڑھا ہے۔ کتنا؟ 15 اور 25 مفتی تھے 1 لاکھ یعنی 24 جتنے نبی ہوئے اتنے صحابہ ہوئے ہیں۔ تمام صحابہ کرام میں سے کتنے مفتی تھے فتویٰ دینے والے؟ 15 یا 25، جس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی مفتیہ تھی، ان کا بھی فتویٰ چلتا تھا۔ اور میں نے پڑھا ہے 8000 صحابہ کے شاگرد ہیں، اور جو مسئلہ اڑ جاتا وہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ حل ہو جاتا تھا۔ اور ام سلمہ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت بڑا ادارہ شروع کیا جس میں ہزاروں خواتین قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتی تھی۔ اور جب میں نے اس کو پہلی مرتبہ پڑھا نا تو میں نے ایک تصور باندھا، میں نے کہا قربان جائیں کہ جو خواتین ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شاگردہ ہوں گی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو میرے آقا کی شاگردہ تھی، ان کی بیوی بھی تھی، رفیقہ حیات بھی تھی، مومنوں کی ماں ہے۔ تو مجھے بڑا لطف آیا، سرور آیا جب میں نے پڑھا نا، تو مجھے اس میں کا قربان جائے کہ وہ خواتین کتنی خوش نصیب ہیں کہ جن کے استاد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں اور دادا استاد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ بڑی علمی شخصیت تھی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو علم ہے وہ ام سلمہ سے زیادہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو اب شکایت ہو گئی کہ آپ کے فلاں غلام نے یا فلاں صحابی نے یہ معاملہ کیا ہے، جملہ بڑا سننے والا ہے۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا لیا اس کو، فرمایا بھی سنا ہے کہ فلاں بندہ کلمہ پڑھ رہا تھا، کلمہ پڑھ رہا تھا تو اس نے اس کو دنیا سے بھیج دیا، آگے قتل کر دیا اس کو اپنے، وہ تو کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اب وہ صحابی ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، وہ اوپر سے پڑھ رہا تھا، وہ ڈر سے پڑھ رہا تھا، موت کے ڈر سے پڑھ رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے رنگ بدل گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا سینہ شک کیا ہے، اس کا سینہ جو ہے وہ چیرا ہے، اور اندر سے اس کا دل دیکھا ہے کہ وہ اندر سے پڑھ رہا تھا یا اوپر سے پڑھ رہا تھا۔ خدا کی قسم اہل علم تشریف فرمائیں، ایسے اتنی جملے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا میں ذمہ دار کوئی نہ، میں ذمہ دار کوئی نہ، میں ذمہ دار کوئی نہ، یہ معاملہ تیرا ہے یا تیرے رب کا ہے، یہ معاملہ تیرا نہیں۔ آپ دیکھو نا، آپ دور نہ جائیں، آپ یہ حدیث پاک سن لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ تو معاملہ میں نے واقعہ کی صورت میں کیا ہے نا، تو یہ بھی سن لیں، یہ بھی سن لیں۔ ایک جملہ بڑا سننے والا ہے، صحابی روایت کرتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، توجہ طلب جملہ سننے والا ہے، کہ ایک بندہ قسم اٹھاتا ہے، ایک بندہ وہ کہتا جی خدا کی قسم اس بندے کی بخشش کو نہیں ہونی لائق۔ میں بات کر رہا تھا کہ 15 یا 25 میں نے مفتی پڑھے ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اجازت دی کہ آپ کا فتویٰ چلتا ہے، آپ نے فتویٰ دینا ہے۔ اور میں نے یہ پڑھا ہے کہ آج کل تو حضرت صاحب جاؤ نا تو جانی اگلے فتویٰ لے کے دے دیتے ہیں، لیکن میں آج بھی کہوں گا، آقا کے آل کے شہزادوں کا دامن پکڑ کر کہوں گا، پہلے بھی کوئی مفتی تھا، آج بھی کوئی مفتی ہے، گو لینے لگی مفتیوں کی، لیکن آج بھی کوئی مفتی ہے۔ سنو، میں نے پڑھا ہے الحمدللہ
کہ جب فتویٰ جن کو رب کی طرف سے اجازت ہو، نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے اجازت ہو فتویٰ دینے کی، فتویٰ اور ہے مسئلہ اور ہے، فرق ہے، فتویٰ اور ہے مسئلہ اور ہے۔ ہمارے پاس مسئلے پوچھ رہے تھے بتاتے ہیں، جب وہ کہنے فتویٰ میں صاف جواب چٹا جواب ساری ضرورت ہے فتویٰ دیجیے، میں کسی مفتی کے پاس جاؤ اس سے فتویٰ لو۔ اب سنو، جن کو اجازت خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، پہلے صحابی کے پاس گئے نا مفتی کے پاس فتویٰ لینے، اس نے کہا یار فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کے صحابی مفتی جن کو میرے آقا نے اجازت دی، اس نے کہا آگے چلے جاؤ۔ میں نے پڑھا 3 مہینوں تک وہ فتویٰ چلتا رہتا تھا، فتویٰ نہیں دیا جاتا تھا۔ اتنا خوف، اتنا ڈر تھا، اتنا فکر تھا، خدا کی قسم۔ اللہ کے بندوں، آخرت بڑی مشکل ہے۔ اب میرا آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ بندے نے کہا، قسم اٹھا کے کہا کہ فلاں بندے کی بخشش نہیں ہونی، یہ بندہ نہیں بخشا جائے گا۔ جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہر برائی کے بارے میں بتاؤ، ہر برائی کے بارے میں بتاؤ کہ یہ برائی ہے اور اس کی سزا یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے، اس کے لیے عذاب یہ ہے، یہ بتاؤ۔ یہ بتانا ہمارا حق ہے، لیکن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ برائی کرنے والا جائے گا جہنم میں، اس کی بخشش ہونی نہیں ہے۔ نانا، ایسا جملہ کبھی استعمال نہیں کرنا۔ ہمارے پاس کیا گارنٹی جی، ہمارے پاس کیا ضمانت ہے محترم؟ نا ایسی بات نہیں کرنی۔ کیا پتا کہ اس کی پوری زندگی میں اس سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو رب کو پسند آ جائے، اس کی بخشش ہو جائے۔ اب سنو، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے قسم اٹھا دی کہ فلاں بندے کی بخشش نہیں ہونی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے تیری کیا ضرورت ہے کہ تو قسم اٹھا کر، میری قسم اٹھا کر کہیں کہ خدا کی قسم فلاں بندے کی بخشش نہیں ہونی؟ تم کو کس نے اجازت دی ہے کہ تو رب کی قسم اٹھائیں؟ اور الفاظ سنیے، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا پتہ کیا ہوگا؟ انی قد غفرت لہ وأحبطت عملک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جا، میں نے اس کی بخشش کر دی ہے اور تیرے سارے اعمال میں نے تباہ کر دی۔ کیا بنے گا؟ حضرت صاحب، ہم نے مرنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم نے آقا علیہ السلام کے سامنے جانا ہے، میزان پر رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ نہیں محترم، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، کیا پتا وہ شخص تم سے زیادہ میری بارگاہ میں محبوب ہو، زیادہ بہتر ہو۔ کیا پتا وہ خلوت میں رب کے ساتھ اس کا ایسا تعلق ہو کہ جس کے علم میں تمہاری علم میں نہ ہو۔ میں ایک دن حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، بلکہ تفسیر روح البیان میں پڑھ رہا تھا، بڑا پیارا جملہ ہے اور خوبصورت جملہ ہے، اور ٹائم بھی بڑا، میں رات کو کچھ پروگرام کر کے آیا، 2:30 کا ٹائم تھا، وہ عادت بنی ہوئی ہے، تو میں نے ویسے ایسے تفسیر نکالی، ایسے کھولی نا، اللہ اکبر، ایسے کھولی تو سامنے ایک واقعہ آ گیا جس واقعے نے خدا کے طرف جھنجھوڑ دیا، اور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ اس کے بعد نیند نہیں آئی، مجھے نیند نہیں آئی، اس کے بعد کیفیت بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے میرے پیارے موسیٰ، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، بندہ بڑا بے حیا ہے، بندہ بڑا بے حیا ہے، رب اس کا میں ہوں، اس کی ضروریات میں پوری کرتا ہوں، لیکن یہ میری بات نہیں مانتا، یہ میری بات نہیں مانتا۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے استعمال کیا کہ سارے کچھ میں دے رہا ہوں لیکن پھر یہ میری بات نہیں مانتا، یہ جاتا شیطان کی طرف، اور اس کو میں نے کہا بھی ہے کہ عدو مبین، وہ تیرا بالکل واضح دشمن ہے، کھلا کھلا دشمن ہے۔ رب کہتا ہے اس کو بندے کرے مت ایسے، لیکن بڑا بے حیا ہے، بڑا بے حیا میری طرف آتا ہی نہیں ہے۔ اور آگے کا جملہ بڑا رب نے کمال فرما دیا، فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، پتہ میں کتنا کریم ہوں، میں پتہ کتنا کریم ہوں۔ اللہ اکبر، بندہ تو بے حیا ہے کہ میری طرف نہیں آ رہا، لیکن اے میرے پیارے پیغمبر پتہ میں کتنا کریم ہوں۔ مولا تو کتنا کریم ہے؟ فرمایا میں اتنا کریم ہوں، مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، بندہ جب میرے پاس آ جاتا ہے میں اس کی بخشش کر دیتا ہوں۔ میں اتنا کریم ہوں کہ وہ جب بھی آ جاتا ہے میں اس کی بخشش کر دیتا ہوں۔ اور میں آخری کی جملہ یہاں دے رہا ہوں، اللہ اکبر، بڑا خوبصورت جملہ میری زبان پہ آ گیا، ٹائم بھی ہو رہا ہے لیکن جملہ میری زبان پہ اب آ گیا ہے، زندگی کا پتہ نہیں، میں کہتا ہوں مختصر کر دوں گا انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، جن لوگوں نے مجھ سے رخ پھیر لیے ہیں، اللہ اکبر، جن لوگوں نے مجھ سے رخ پھیر لیے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ میں ان کا کیسا انتظار کر رہا ہوں، میں ان کا کیسے انتظار کر رہا ہوں، اور ان پر میں کتنی مہربانیاں کرنے والا ہوں، اور ان کے گناہوں کو ختم کرنے کو میں کتنا پسند کرتا ہوں، جن لوگوں نے مجھ سے رخ پھیر لیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرما رہا ہے، 3 جملے فرمائے، 3 جملے کہ جن لوگوں نے مجھ سے رخ پھیر لیے ہیں، میری طرف نہیں کہیں اور جا رہے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے، انتظار، مہربانی، گناہوں کو معاف کرنا، اگر انہیں پتہ چل جائے، آگے 2 جملے آتے ہیں، فرمایا اگر انہیں پتہ چل جائے تو وہ میرے عشق میں زندہ مر جائیں، وہ میرے عشق میں زندہ مر جائیں، اور ان کے جوڑ جو ہے نا سارے الگ الگ ہو جائیں، اگر انہیں پتہ چل جائے میرے اس عمل کا۔ تو اتنی بات کر کے رب نے قسم اٹھائی، فرمایا ہے میرے پیارے پیغمبر، مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، یہ تو میرا سلوک ان کے لیے ہے، یہ تو میری مہربانی ان کے لیے ہے، یہ میرا کرم ان کے لیے ہے، یہ میری دولت، میرا فضل، میرا کرم ان کے لیے ہے جو مجھ سے رخ پھیر گئے ہیں۔ فرمایا مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، تو جو میری طرف آ رہا ہے اس کے ساتھ میرا سلوک کیا ہوگا، ہائے ہائے، جو میری طرف آ رہا ہے اس کے لیے میرا سلوک کیا ہوگا۔ اس لیے رب کہتا ہے رک جاؤ میرے بندو، یہ عزتیں میں نے دی ہیں، یہ وقار میں نے دی ہیں، عروج میں نے دی ہیں، بلندیاں میں نے دی ہیں، گو وہ دنیا ہے گو وہ دین ہے، دونوں طرف سے دونوں رخوں کو یہ حکم ہے، نہ 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 اپنے عہدے کا ناجائز استعمال نہ کر، اپنی عزت کا ناجائز استعمال نہ کر، اپنی بلندیوں کا ناجائز استعمال نہ کر۔ رب کہتا ہے میں تمہیں کہہ رہا ہوں لا یسخر، یہ عمل نہیں ہونے دینا۔ تو سن لو، اگر سالک کے اندر یہ بیماری ہے وہ سالک نہیں ہے، اگر اس بیماری سے بچ جائے تو وہ سالک ہے، ایک دن ضرور آئے گا وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا، بڑا خوبصورت ہے، آگے بڑی خوبصورت باتیں آنے والی ہے، بس یہ اپنے دل کی تختی پہ لکھتے جاؤ کہ سالک کے لیے یہ دوسری شرط میں نے شروع کی ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ وضو ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کسی کو اپنی نگاہ میں کم تر نہیں سمجھنا، اس کو عزت دینی ہے، دل آزاری نہیں کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آل کی شہزادوں کی بارگاہ میں آنے والوں، یہاں سے آپ بھی اور میں بھی فل تیاری کر کے جائیں، اپنی زندگیوں کو بدل دیں، اپنی سیرت کو، کردار کو، اعمال کو، اپنی اداؤں کو خوبصورت بنائیں۔ آقا علیہ السلام کی یعنی سیر مطابق یقیناً وہ دن دور نہیں ہے، ادھر بھی انشاءاللہ کامیابی ہے، موت کا کامیابی ہے، قبر میں کامیابی، میزان پر کامیابی۔ وما علینا الا